السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم سے متعلق بیانات کے سلسلے کا یہ بیان نمبر 4 ہے اور اس کا موضوع ہے اہل بیت کی محبت میں سوگ منانا۔ اس میں سوال یہ آیا تھا کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے، اور اسی کے موافق حج اور عمرے میں مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو جیسے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اہل تشیع لوگ محرم کے دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اہل بیت نے جو سوگ منایا تھا اسی سوگ کو مناتے ہیں۔ یہ سوال ایک بہت اچھا سوال ہے اور میں اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دینا چاہوں گی۔ دیکھیے، جہاں تک حج کے اکثر و بیشتر اعمال کا تعلق ہے تو وہ کوئی شک نہیں کہ سنت ابراہیمی ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، یہ جو بھی اعمال ہیں ان کا حکم ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو دیا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو بات یہ ہے کہ ان اعمال کی اتباع کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے طور پہ یہ واقعہ پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں قربانی کرنا چاہی، یا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تو ہم بھی یہ طریقہ شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے یہ پڑھا ہو، سنا ہو اور خود سے یہ عمل کرنے شروع کر دیا ہو، بلکہ ان کا حکم ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ آخری شریعت تھی۔ تمام انبیاء جو پیغام انسانوں کے پاس لے کر آئے، انسانوں اور جنوں تک انہوں نے جو پیغام پہنچایا، اس میں عقیدہ وہی تھا۔ عقیدہ جو ہے وہ سب کا ایک ہی تھا، البتہ فروعی احکامات جو تھے اس میں کچھ فرق پائے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں موجود تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں اس کو حذف کر دیا گیا۔ تو سابقہ شریعتوں سے کچھ چیزیں لی گئیں، یعنی ان کو قائم رکھا گیا شریعت محمدیہ میں بھی، لیکن کچھ چیزوں کو حذف بھی کر دیا گیا۔ دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت متعین فرماتے ہیں کہ ہم کس چیز پر عمل کریں گے۔ تو جو ہم قربانی کرتے ہیں یا صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العزت کا حکم تھا جو کہ سابقہ شریعتوں سے اس کو قائم رکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت، جو کہ سوال جو اصل میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اہل بیت کا جو سوگ تھا، جیسے انہوں نے سوگ منایا تو ہم بھی ویسے ہی سوگ منائیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ متعین کرنا کہ کون سی چیز دین کا حصہ بنے گی، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے سابقہ بیان میں بھی عرض کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 61 ہجری کا ہے اور دین اس سے بہت پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ کیا دین میں ہمیں کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ کسی کی شہادت پر، خواہ کوئی کتنا بھی جلیل القدر ہو، تو اس کی شہادت کا ہم سوگ منائیں گے؟
تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر اور غزوہ احد میں بہت سارے مسلمانوں کے شہید ہونے پر کوئی نوحہ ہوا ہو یا رویا پیٹا گیا ہو یا ماتم ہوا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ بلکہ ہمارے دین میں طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی موت واقع ہو جائے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو اور کسی طرح بھی ہوئی ہو، تو سوگ 3 دن ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اس کے بعد تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں شریعت سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس میں سوگ کی وہ کیفیت اور وہ طرز اختیار کیا جائے جو آج ہم محرم کے مہینے میں دیکھتے ہیں۔ نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، مخالفین کو کے متعلق الفاظ اس طرح کے استعمال کرنا، اپنے جسم کو چاقو سے دوسری چیزوں سے نقصان پہنچانا، جلانا اپنے آپ کو، یہ سب ہمارے دین میں نہیں ہے۔ دین اللہ رب العزت کا ہے، اس دین میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک اہل بیت کے طرز عمل کا تعلق ہے تو اہل بیت نے سوگ کا وہ طریقہ اختیار کیا جو کہ شریعت میں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ تھے، ان سے زیادہ شریعت کو کون سمجھتا تھا؟ وہ تو صبر اور استقلال کا پہاڑ تھے، انہوں نے ایسا سوگ نہیں منایا۔ اس بارے میں اگر کوئی بھی ایسا کوئی سوگ کی کیفیت بیان کرے تو وہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ رکھی تھی، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایمان والوں کی نشانی کیا آئی ہے؟ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی کیا آئی ہے؟ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ، اہل بیت، وہ تو صبر و استقلال کا پہاڑ تھے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف جا کر اس طرح سے سوگ منائیں گے کہ جیسے آج منایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوگ کا طریقہ ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک سوگ ہے، اور اس میں یہ رونا پیٹنا شامل نہیں ہے۔ چلا کر رونا، آنسو بہنا ایک قدرتی اور فطرتی عمل ہے، لیکن چیخ چیخ کر رونا، اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، تعزیہ نکالنا، ان کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ ماتمی لباس پہننا کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 300 سال تک ایسا کوئی دن نہیں منایا گیا۔ عاشورہ کو اس انداز سے نہیں منایا گیا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ 300 سال کے بعد بغداد کے حکمران نے شروع کیا، پھر مصر کے حکمران نے شروع کیا، اور پھر بر صغیر میں کوئی 800 سال کے بعد تیمور لنگ نے یہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہندوانہ رسومات کا بہت رنگ نظر آتا تھا۔ جس طرح ہندو دسہرہ اور دیوالی کے موقع پر مورتیاں تیار کر کے پوجتے ہیں، گشت کرتے ہیں اور پھر اس کو دریا میں غرق کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی تعزیہ بنا کر گشت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اور پھر مصنوعی کربلا کے گہرے کنویں میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بت پرستی کا دوسرا رخ ہے۔ تو محرم کے عنوان سے آج کل جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے یہ بندوں کی ایجاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اہل بیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کا رویہ ایسا نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت والا واویلا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رواہ مسلم و بخاری۔ یہاں پر دیکھیے جہاں تک اہل بیت کا تعلق ہے تو انہوں نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایسا غم بالکل بھی نہیں منایا، بلکہ انہوں نے بہترین صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اس مہینے میں اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے کچھ سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا سبق یہ ہے کہ حق پر ہمیشہ قائم رہیں، اور اہل بیت کا طرز عمل اگر ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اہل بیت کا عزت اور احترام کریں۔ جب ان کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمیں عزت اور احترام سے لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہنیں تھیں ان کا نام اس طرح لینا چاہیے کہ جیسے اس کا حق ہے۔ ان کو صرف ان کے نام کے ساتھ نہیں بلا لینا بلکہ سیدہ اور پھر آخر میں رضی اللہ تعالی عنہا لگایا جائے۔ تو یہ ہے کہ ان کو احترام سے ان کا ذکر کیا جائے اور پھر دل سے بھی ان کے لیے عزت اور احترام کیا جائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں اہل بیت تو اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گھر والے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے گھر والے کل 10 افراد ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے گھر میں بیوی اور بچے جو ہیں تو اس میں صرف بچے شامل ہیں اور بیوی شامل نہیں ہوگی؟ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اہل بیت کا احترام کریں، اور احترام دل سے بھی کریں اور زبان سے بھی کریں۔ اور دوسرا، ہم اپنے اندر وہ صبر و استقلال اختیار کریں کہ جو کہ اہل بیت نے کیا جبکہ یہ سانحہ رونما ہوا۔ کسی کا بھی اس دنیا سے چلے جانا ایک انسان کے اندر دکھ پیدا کرتا ہے۔ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں ذاتی طور پر جس شخصیت کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا دکھ ہونا چاہیے وہ ہے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا سانحہ وہ تھا کیونکہ اس پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ہم جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں دیدار نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے محرم کے مہینے کو اسی طرح رکھیے جیسے کہ دین میں اس کو رکھا گیا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھیے، اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ ملا لیجئے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوائیں، اور اس میں آپ اپنی نارمل زندگی گزاریں۔ نہ اس میں ماتم ہے، نہ سیاہ لباس پہننا ہے، نہ کوئی گریہ زری ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق جو واقعات ہیں ان پر آگہی اختیار کیجیے، اور ان کی زندگیوں سے وہ سبق حاصل کیجیے جس کی امت کو آج شدید ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔